نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم سامعون ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہفتہ وار پروگرام فہم دین کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج 10 محرم الحرام 1442 ہجری ہے، اور آج کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ ایک تو نواس رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش نبی، زینت آغوش علی، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا کے شہادت کا عظیم دن ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تاریخ کا آج کا دن بڑا اہم ترین دن ہے۔ نواس رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے علاوہ اسلام کی تاریخ میں اس دن بہت بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بہت سارے انعام و اکرام سے آج ہی کے دن نوازا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آج کے دن یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشور کو توبہ قبول ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ آج ہی کے دن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور نار نمرود بھی 10 محرم الحرام کو ٹھنڈی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت، سلطنت، بادشاہی آج ہی کے دن عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے آج ہی کے دن باہر تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آج ہی کے دن واپس لوٹی۔ اللہ رب العزت نے آسمان، زمین، عرش، کرسی کو آج ہی کے دن پیدا فرمایا، اور آج ہی کے دن سب سے پہلی رحمت کی بارش نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بنی اسرائیل سے نجات ملی، اور آج ہی کے دن فرعون اور اس کی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے سمندر میں غرق کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہی کے دن نواس رسول، جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشور کو جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ جو کرنے والے کام ہیں آج کے دن کے یعنی یوم عاشور کو، بزرگ فرماتے ہیں کہ غرباء اور مساکین کے ساتھ محبت سے پیش آنا، شفقت کرنا، یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ عاشور کے دن
جو آدمی کسی یتیم کے سر کے اوپر صرف ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کی کوئی خدمت نہیں کرتا، کچھ کھلاتا نہیں، کوئی چیز پلاتا نہیں، صرف یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال اس آدمی کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے، نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی بہت بڑے کامل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، جو آدمی آج کے دن غسل کرتا ہے پورا سال اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یوم عاشور کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، تو پورا سال اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گھر کے اندر رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، رزق میں کمی نہیں آتی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو میں نے آزمایا تو ایسا ہی پایا ہے۔ اور یہاں تک روایات میں موجود ہے جو آدمی آج کے دن آنکھوں میں سرما لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ تو آج کے دن روزہ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یوم عاشور کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ایک گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور محرم کا پورا مہینہ جو ہے ان میں سے کسی ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 30 دن کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے، یعنی ایک دن کا روزہ رکھنا پورے 30 دنوں کے روزوں رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے جو آدمی رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل دن کا روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے مہینے محرم الحرام یوم عاشور کا روزہ رکھے۔ اور یہاں تک کہ آج کے دن کی فضیلت کے بارے میں نے کچھ گزارشات عرض کی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دیں کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ سب کچھ حضور کے صدقہ سے ملا ہے۔ یہاں یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہمیں دین ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، رمضان ملا ہے، اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے پہلے مفسر بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا راز بھائی بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے خوش نصیب انسان ہیں جن کی محبت کو ہم پر لازم کر دیا گیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، خاتون جنت مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین کا نام لیا، فرمایا ان کی محبت کو اللہ رب العزت نے میری امت پر لازم قرار دیا ہے۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ آپ اندازہ کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نوازوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کا انسان کو صلہ کیا ملتا ہے؟ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، قیامت تک جو لوگ ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اور ایک حدیث پاک سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی،
اور جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس آدمی نے اللہ کو غضبناک کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کے ساتھ محبت کا انجام یہ ہے کہ انسان کو صرف جنت نہیں مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت میں اس پر غضبناک ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے گر جاتا ہے، بالآخر انجام اس کا جہنم ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہیں فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کو دیکھا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم چومتے ہیں لیکن کبھی اپنے بچے کو سونگا نہیں، آپ حسنین کریمین کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسنین کریمین میرے جنت کے پھول ہیں، اور فرمایا کہ چومتا اس لیے ہوں ان سے محبت ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، سونگتا اس لیے ہوں اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں تشریف لاتے تھے، ایک بار آ رہے ہیں سیدنا امام حسن یا امام حسین میں سے سیدنا امام حسین حضور کے کندھوں پر سوار ہیں، اور صحابہ کرام نے جب دیکھا ان کو حسنین کریمین پر رشک آیا تو حضرت عمر جیسا جوان بولا نعم المرکب رقبت یا غلام، اے بیٹے تیری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو سیدنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر فرمایا عمر بات کو ادھورا نہ کرو، بات پوری کرو، یہ تو دیکھا ہے کہ سواری کتنی خوبصورت ہے، ذرا اوپر دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی کے لال کی منزلت نہ پوچھ، اسی حسین کی سواری رسول بنتے ہیں۔ تو ان حسنین کریمین کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اب دیکھیں اسلام کی تاریخ میں بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چھوٹی شہادت نہیں، بہت بڑی شہادت ہے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شہادت ہے۔ اسلام کی جڑوں کے اندر شہیدوں کا لہو شامل ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے جو شہرت جو دوام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو عطا فرمایا ہے، اور ایسی شہرت کسی اور شہید کی شہادت کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شہید کی شہادت کا ذکر اس کے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ان کی شہادت کے بعد نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی ولادت کے ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر شروع ہو گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ام فضل نے حضور کی گود میں دیا تو سرکار کی مقدس آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر باپ اپنے بچے کو دیکھتا ہے، پیدائش پہ خوش ہوتا ہے، دادا ہو پوتے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، نواسے کو نانا دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، آپ خوش نہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر بتایا ہے کہ میری امت کے لوگ میرے اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ اب ہر شہید کی شہادت کا ذکر ان کے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ولادت کے ساتھ شروع ہو گیا، اور پھر ہر شہید کی روایت کرنے والا عام انسان ہوتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ذکر کرنے والے خود سید الانبیاء
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے دوستو، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اب محبت جو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بغیر اہل بیت کی محبت کے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیا اہل بیت اطہار کی محبت یہی ہے کہ صرف 10 دنوں کے اندر ان کا نام لیا جائے، اور پھر نام بھی اس انداز سے لیا جائے، اور نہ شکل دیکھنے والی ہو، نہ صورت ایسی ہو، اور نہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی محبت کا کوئی پہلو نظر ہے، 10 دن کے بعد ختم ہو جائے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کو جو دوام، جو شہرت ملی ہے، دوسرے شہید ایک انسان کی شہادت ہوتی ہے یا چند افراد کی شہادت ہوتی ہے۔ یہاں کربلا کے میدان پر گلشن فاطمہ کے پورے گلدستے کو مسئلہ کیا ہے، یہاں 1-2 افراد کی شہادت نہیں ہے، یہاں پورے گلشن فاطمی کی شہادت ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی؟ اب اس لیے کہ پہلی بات یہ تھی، یزید بے نمازی تھا، یزید بد کردار تھا، یزید ناچ گانا دیکھنے والا تھا، اور یزید نے کفر نہیں کیا تھا، اعلانیہ کافر ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، بیعت بھی اسلام پہ لیتا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اب دیکھنا ہوگا حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ یزید نے اپنے کافر ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اور بیعت پر اسلام پر لیتا تھا، مسجدیں اس نے نہیں گرائی تھیں۔ اور یزیدیت یہ ہے کہ اسلام کا نام بھی لیا جائے اور اسلام کے ساتھ غداری بھی کی جائے۔ یزیدیت یہ ہے اسلام کا نام بھی لیا جائے، اسلام سے دھوکہ بھی کیا جائے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے فرمایا یزید بے نمازی ہے۔ اب یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اب یہ ہاتھ کسی بے نمازی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزید یہ عورتوں کا ناچ دیکھتا ہے، جس کو آج ہم مجرا کہہ سکتے ہیں، یہ مجرے کراتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ اور یزید حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تھا، حدود اللہ کو اس نے توڑ دیا تھا، اور یزید شراب پیا کرتا تھا۔ یزید کے اندر یہ بہت سارے برے کام تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے کہا کہ ان کی وجہ سے یہ حدود اللہ کو توڑ رہا ہے، اور میں نواسہ رسول ہوں، اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور دین کے ساتھ یہ مذاق ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان قربان کر دی ہے۔ تو آج میرے دوستوں، بزرگوں، سامعین و ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ اگر ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے، امام حسین سے محبت ہے، تو پھر حسینی کردار سے محبت کرنی ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اب محبت یہ ہے کہ ہم نام لیں، ہمیں امام علی مقام سے محبت ہے، لیکن نماز سے ہم دور ہوں نہیں۔ نام تو ہے کہ ہمیں حسین سے محبت ہے، نماز نہ پڑھنا یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ اور شراب پینا، ہم کہیں امام حسین سے محبت ہے اور پھر شراب پیئے، اور یہ شراب پینا یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ اور ہم کہیں کہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے، لیکن ہمارے موبائلوں کے اندر کنجروں کے ناچ گانے کی پوری میموری بھری ہوئی ہو، تو پھر کہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے۔ نام یہ لے کہ امام علی مقام سے محبت ہے، کام سارے یزیدیوں والے ہوں، لیکن یہ محبت سچی محبت نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو نماز کیسے پڑھتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں فرائض کے علاوہ روزانہ 100 رکعت نوافل ادا کرتے تھے، اور 25 مرتبہ پیدل مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ میں جا کر حج کیا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
सखावत मिली हुई थी। हजरत खातून जन्नत मखदूम कायनात फरमाती हैं, मैं दोनों हसनैन करीम को लेकर हजूर की बारगाह में पहुंची। मैंने अर्ज किया, अब्बा हुजूर इनको कुछ अता फरमाए। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत और मेरी सियादत है, और हुसैन के लिए मेरी सखावत और मेरी जुर्रत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कितना बड़े सखी थे। अब ये चीजें समझने वाली हैं। अब ये नहीं कि 10 दिन आ जाएं और लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उनका नाम लेकर एक तमाशा खड़ा कर देते हैं और हमारे सुन्नी लोग भी तमाशबीन बन जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम को हमने एक तमाशा बना दिया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो जिक्र कर रहा है, जरा उसको देखें, शक्ल और सूरत देखें। उसके सर पर न टोपी है ना अमामा है, और उसकी शक्ल देखें, बाल बड़े बड़े हैं, मुंह से क्या निकल रहा है। लेकिन हम वो कहें कि ये इमाम हुसैन का सच्चा आशिक है? नहीं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा आशिक हुई है जो उनके नक्श कदम पे चलने वाला है, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाने के नक्श कदम पे चलने वाला है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इन बुजुर्गों ने बताया है, सबसे बड़ी करामत इंसान की ये होती है कि उसका हर कदम मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक उठे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत देखें और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत को देखें। हजरत मखदूम कायनात फरमाती हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि हुसैन के लिए मेरी शुजाअत और मेरी सखावत है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मर्तबा 1,00,000 दिरहम है। तो आप दरवाजे पर बैठ गए, तकसीम फरमाते रहे। नमाज ज़ुहर से पहले पहले सबको तकसीम फरमा दिया। और एक मर्तबा आपकी बारगाह में एक साइल आया, उसने अरबी के अंदर चंद अशार लिखे जिसका मफहूम यह है, उसने कहा कि मैं बहुत तंग हो चुका हूं, मेरे पास कुछ भी न रहा, मेरी हालत आप पर अया है। एक अपनी आबरू बचा के रखी थी जो किसी के हाथ में फरोख्त नहीं करना चाहता था, आज खरीदार मिला है, इसलिए अपनी आबरू लेकर आपकी बारगाह में आया हूं। उसने वो अशार लेकर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भेजे और जवाब आने में थोड़ी सी ताखीर हुई तो उसने फिर लिखा कि 4 मिसरे लिखे कि मैं वापस जाऊंगा, लोग पूछेंगे सखी के दर पर गया था, क्या लेकर आया? अगर मैं कहूं लेकर आया हूं, इतना मिला है, तो यह झूठ होगा। अगर मैंने कहूं कि सखी ने माल रोक लिया है तो लोग मेरी बात पे एतबार नहीं करेंगे। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10,000 दिरहम उस आदमी के पास भेजे, साथ रुका भी लेकर भेजा। कहा कि तूने मांगने में जल्दी मचा दी है, अगर कुछ ताखीर करता, देर करता, हम और देते। अब तू यूं समझना कि मैंने सवाल किया ही नहीं, हम यूं समझेंगे हमने कुछ दिया ही नहीं। अब मेरी ये इमाम की सखावत है, न पूछ कैसे कोई शाह मशरिकैन बना, बशर का नास नबुव्वत का नूर ऐन बना, अली का खून लुआब रसूल शीर बतूल, मिले हैं ये अनासिर तब हुसैन बना। मेरे दोस्तों, इमाम आली मकाम का बड़ा मकाम है। और फिर ये देखें, हार जीत का मामला आ जाता है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोग कहते हैं कि अपनी जान नहीं बचा सके। अरे खुदा के बंदे, अगर अपनी जान बचाना होती तो मदीना तैयबा क्यों छोड़ते? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जान बचाने नहीं बल्कि अपनी जान देकर इस्लाम को बचाने के लिए गए थे। और फिर हार उसकी होती है जो मैदान को छोड़ के चला जाता है। और आज भी देखें करबला के मैदान पर किसका कब्जा है? आज भी करबला में मेरे इमाम का कब्जा है। जब दूर से देखते हैं और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चमकने वाला वो मज़ार ये ऐलान कर रहा होता है कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से हमें यही सबक मिल रहा है कि हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम की खातिर, हदूदुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपना घर दिया है, ज़र दिया है,
اولاد دی ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو امام حسین کی شہادت آج ہمیں پیغام دے رہی ہے، اگر اسلام کو تمہاری جان کی ضرورت پڑتی ہے تو اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دو۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، دین کو تمہاری جان کی ضرورت پڑے تو مصطفیٰ کے دین پر اپنی جان قربان کر دو۔ اگر حدود اللہ کے تحفظ کے لیے تمہاری مال کی ضرورت پڑ جائے تو حدود اللہ کے تحفظ کے لیے اپنے مال قربان کر دو۔ اگر اسلام کو تمہاری اولاد کی ضرورت پڑے تو اپنی اولاد اسلام کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کر دو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تمام رفقا کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔